اور ان ایام میں جیسے عید الاضحیٰ کا پیغام دیا گیا، جیسے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، تو آئیے یہ عید الاضحیٰ جو صرف ہم جانور قربان کرتے ہیں، یہ ہم اپنے امت کے لیے یہ سنت ابراہیمی کیا پیغام دیتی ہے۔ اور آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ ہر طرف سے اس امت کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، چاہے وہ خوشیاں ہو چاہے وہ غمی ہو۔ ان ایام میں انسان کو کئی چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ خاص طور سے یہ عید الاضحیٰ کا پیغام، سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ لوگوں ان ایام تشریق میں تم خوشیاں ضرور مناؤ، لیکن تمہیں سنت ابراہیم یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہیں توحید کو لازم پکڑنا ہوگا، تمہیں توحید پرست بننا ہوگا، تمہیں شرک سے اپنے آپ کو بیزارگی دکھلانی ہوگی۔ کیونکہ سنت ابراہیمی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی پوری زندگی توحید کے لیے وقف کر دی۔ اللہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ برادران، ہو سکتا ہے اللہ ہمارے اس کردار سے راضی ہو جائے۔ ہم نے اس کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ کر کیا رہے ہیں؟ ڈگر ڈگر، نگر نگر، بازار بازار، خریا خریا تلاش کر کے یہ سوچ رہے ہیں کہ فلاں کا بکرا ہے، اس سے بڑا بکرا میرا ہوگا، فلاں کے۔ ضرور نیت کو خالص کر لیں، نیت کو بہتر بنا لیں، اچھی کریں نیت کو۔ میں اللہ کی راہ میں بہترین سے بہترین، اچھے سے اچھا جانور دوں گا، بہترین سے بہترین اللہ تعالیٰ کی خدمت میں نذرانہ پیش کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہماری اس قربانی سے راضی ہو جائے۔ دل کے اندر یہ شوق رکھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اللہ کے ذکر کو اپنی زندگی میں لائیں۔ کیا آپ کی آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا ہے، اور اس اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کرنے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت کے لیے زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو میرے اور آپ کے آخری نبی، آمینہ کے لال، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جو چیزیں موضوع ہو سکتی ہیں کہ یہ امت اپنی خوشیاں کس انداز سے منائیں، یہ امت اپنی زندگی کے اندر اگر
غم آئے تو اسے غم کس انداز سے منانا چاہیے اور اس کے طریقے کیا ہیں، اور خوشیاں منانی ہو تو کس انداز سے منائی جائیں، ہر چیز کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نبویہ کے اندر بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ لوگوں میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کی طرح سفید ہیں۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، جیسے کہ آج ایام تشریق کے ایام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے خوشی کے ایام ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر قوم کے، ہر مذہب کے خوشی کے ایام ہوتے ہیں، تو میری امت کے لیے اللہ نے 2 دن متعین کیے ہیں کہ ان دنوں کے اندر میری امت کے لوگ خوشیاں منائیں گے۔ ایک عید الفطر ہے جو ابھی 2 مہینے پہلے ہماری زندگیوں سے گزری ہے، اور ابھی جو کل ہم نے عید گزاری وہ عید الاضحیٰ ہے، اور ہم ایام تشریق میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ 2 خوشیاں جو اللہ نے اس امت کے لیے نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں امتیوں کو خوشی منانا چاہیے، اور ان ایام میں جیسے عید الاضحیٰ کا پیغام دیا گیا، جیسے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، تو آئیے یہ عید الاضحیٰ جو صرف ہم جانور قربان کرتے ہیں، یہ ہم اپنے امت کے لیے یہ سنت ابراہیمی کیا پیغام دیتی ہے۔ اور آج ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ معاشرہ ہر طرف سے اس امت کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، چاہے وہ خوشیاں ہو چاہے وہ غمی ہو۔ ان ایام میں انسان کو کئی چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ خاص طور سے یہ عید الاضحیٰ کا پیغام، سب سے پہلا پیغام یہی ہے کہ لوگوں ان ایام تشریق میں تم خوشیاں ضرور مناؤ، لیکن تمہیں سنت ابراہیم یہ پیغام دیتی ہے کہ تمہیں توحید کو لازم پکڑنا ہوگا، تمہیں توحید پرست بننا ہوگا، تمہیں شرک سے اپنے آپ کو بیزارگی دکھلانی ہوگی۔ کیونکہ سنت ابراہیمی یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی پوری زندگی توحید کے لیے وقف کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے، حضرت ابراہیم کی زندگی کو اگر پڑھا جائے تو پوری زندگی توحید پر باقی ہے، کہ پوری زندگی توحید کے لیے انہوں نے لگا دی۔ تو یہ عید الاضحیٰ بھی یہی پیغام دیتی ہے کہ آپ سب سے پہلے توحید پرست بنیں، اپنے اندر توحید کو پیدا کریں، اپنے اندر ایک اللہ کو ماننے کا جذبہ پیدا کریں۔ اگر توحید ہمارے اندر نہ رہی تو یہ جو خوشیاں، یہ عید الاضحیٰ کے جانور جو لاکھوں روپے ہم اللہ کی راہ میں لٹا دیتے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی جانور لا کر اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اگر توحید ہماری زندگی میں نہ ہو تو یہ جانور بیکار ہو جاتے ہیں۔ ان جانوروں کی قربانیاں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی ہے، اور ان جانوروں کی قربانیاں صرف عام قربانی ہو جائے گی، لیکن جو قربانی مطلوب ہے وہ قربانی نصیب نہیں ہو پائے گی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے سامنے بتلائیں کہ شرک سے برات کا اظہار کریں اور کہیں کہ یہ جو قربانیاں ہیں یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں، ایک اللہ کے نام پر ذبح کرنے والی ہیں۔ انسان کو توحید پرست بننا چاہیے، انسان کو توحید کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ توحید کی جتنی اقسام ہیں، چاہے وہ توحید ربوبیت ہو، چاہے وہ توحید الوہیت
الوہیت ہو، چاہے وہ توحید اسماء و صفات ہو، اس باب میں جتنی بھی چیزیں داخل ہوتی ہیں ان تمام چیزوں میں ایک امتی کو موحد ہونا ضروری ہے، ورنہ ان کی یہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ جو لاکھوں روپے ہم نے لٹائے، جو قربانیوں کے لیے ہم نے مشقتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، حکومتی مسائل کو ہم نے دیکھا، اس کے باوجود بھی اگر ہم نے بدعات میں، شرک کے اعمال میں اگر اپنے آپ کو ملوث کر لیا تو یہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلا پیغام یہی ہے، اور سنت ابراہیمی کی زندگی کا بھی پیغام یہی ہے کہ تم جو ہے اپنے آپ کو موحد بناؤ، اس کے بعد تم جو بھی عبادات کرو گے وہ عبادتیں تمہارے لیے قابل قبول ہوں گی، ورنہ تمہاری قربانیاں ضائع ہو جائیں گی، ورنہ تمہاری قربانیاں برباد ہو جائیں گی۔ آئیے دوسرا ایک سب سے اہم عمل جو عید الاضحیٰ کی مناسبت سے یا ایام تشریق میں جو دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص اپنے اندر پیدا کریں۔ اخلاص کی اگر کمی ہوئی، اخلاص اگر ہمارے اندر نہ آ سکا، اگر ہم نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی، اس کے بعد بھی اگر اخلاص نہ آئے، اس کے بعد بھی ہمارے اندر وہی ریاکاریاں، وہی دکھاوا، وہی چیزیں جو پہلے تھی اب بھی اگر نظر آنے لگیں تو اللہ کی قسم ہے ہماری قربانیاں ضائع چلی جائیں گی۔ ان قربانیوں کے اندر جنہوں نے کل قربانیاں دی اور آگے جو ایام تشریق میں قربانیاں دینے والے، ان کے لیے ایک اہم پیغام یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اخلاص کو لازم پکڑیں۔ کیونکہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے عمل کو اللہ کے دربار میں قبول کروا لیتی ہے۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے عمل کو اللہ کے ہاں قابل قبول کروا لیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ انعام آیت نمبر 162 کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ امت کے سامنے اس بات کو بتلائیں، قل ان صلاتی، کہ یقیناً میری نماز، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر وہ قربانی دے رہا ہے، چاہے اس کی قربانی 10,000 کی ہو، 20,000 کی ہو، یہ قیمتیں دیکھی نہیں جائیں گی، لیکن آپ کا اخلاص دیکھا جائے گا۔ آپ کا اخلاص کیا ہے؟ آپ نے جو قربانی دی آپ کس نیت سے دے رہے ہیں؟ کیا سب لوگ دے رہے ہیں تو میں بھی دے رہا ہوں؟ سب لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو میں بھی کروں گا؟ دوست کیا کہیں گے؟ گھر والے کیا کہیں گے؟ رشتہ دار کیا کہیں گے؟ چلو وہ بھی لا رہا ہے میں بھی لے کر آ رہا ہوں، وہ بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں۔ ایسے نہیں، بلکہ سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے والا خلوص ہونا چاہیے۔ وَنُسُكِ، اپنی قربانیوں کو اللہ کے لیے آپ خالص کر دیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ کریں، ورنہ اس دور میں انسان اگر خلوص کو کھو دیتا ہے، اس کی عبادات کے بعد بھی اس کے اندر خلوص نہیں آ پاتا ہے، اس کی عبادات کے بعد بھی اس کے اندر وہ اللہ کی جو للہیت ہونی چاہیے، اللہ کا خشی، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، وہ خوف اس کے اندر آ نہیں پاتا ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ انسان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس کی پوری زندگی اللہ کے لیے وقف ہے۔ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کا جینا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے۔ اگر اس کے اندر کمی آئی، اس میں اگر خلوص نہ رہا، ریاکاری آ گئی، اللہ کی قسم ہے وہ عمل اس کے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ جیسے ایک حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، ایک شخص جو 40 سال تک نمازیں پڑھتا رہا اور اس کی نمازیں صرف دکھاوے کے لیے رہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے رہیں، قربانیاں دیتا رہا لوگوں کے دکھاوے کے لیے، اپنے نام کے لیے، اپنی ناموری کے لیے، نام و نورود کے لیے اگر رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، اس کی قربانیوں کو، اس کے جینے کو، اس کے مرنے کو، سب کچھ اس کی زندگی کی چیزیں تباہ و برباد ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اور انسان جب خلوص اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، اللہ کی قسم ہے اس کی قربانی کرنے کے بعد اس کی زندگی کے اندر ایک الگ طریقے کا سکون اسے میسر ہوتا ہے، الگ طرح کی خوشی اسے میسر ہوتی ہے۔ آئیے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوا چلوں، سنن نسائی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کیا کہتے ہیں؟ عن ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا
وابتغي به وجهه سنن النسائی قال الالبانی رحمہ اللہ هذا حدیث صحیح. کہتے ہیں ابو امامہ باہلی کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا کہ اللہ رب العالمین کوئی بھی عمل قبول نہیں کرتا ہے مگر جس کے اندر اخلاص ہو. جس عمل کے اندر خلوص آ گیا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتا ہے. پھر آگے کیا کہا، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ، اس عمل کے ذریعے سے انسان اللہ کی رضا چاہے، اس عمل کے ذریعے سے انسان اللہ کی خوشنودی چاہے، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو. اگر اس کے اندر کمی آ گئی اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو کبھی بھی قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو باطل کر دیتا ہے. اور یہ صحیح حدیث ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ اس دور کے اندر انسان اعمال کم کر رہا ہے اور جو ہے دکھاوا زیادہ کر رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک کے پاس فون ہے، سوشل میڈیا میں فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور جتنا انسٹاگرام کی چیزیں، اس کے اندر انسان اپنے جانوروں کی تصاویر ڈال کر ریاکاریاں کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے اندر اپنے اعمال کو سجدہ بھی کر رہا ہے تو اللہ کی راہ میں کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے آپ کو جو ہے اس طرح کے اعمال دیکھنے کو ملتے ہیں. خانہ کعبہ میں جا کر وہاں پر بھی اس طرح کے حالات جو ہے انسان اپنے خلوص کو کھو بیٹھتا ہے. اسی لیے ہمیشہ اپنے اعمال کرنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اخلاص کے لیے خالص کر لیں اور خلوص اپنے اندر پیدا کریں. اخلاص کی دولت بہت بڑی دولت ہے، اگر وہ چیز آ گئی اللہ کی قسم ہمیں نیک اعمال کرنے میں لطف ہی آئے گا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سکون نصیب فرمائے. اور اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے انسان اگر ریاکاری کا ایک شیبہ اگر انسان کے اندر آ جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث جس کے مسند احمد کی روایت سلسلۃ الصحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا. کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ لوگوں مجھے سب سے زیادہ خوف جو تم میں ہو رہا ہے تمہارے سلسلے میں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر کا ہے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کہہ رہے ہیں. کس چیز کا خوف ہے مجھے میری امت میں سب سے زیادہ اگر خوف کسی چیز کا ہے تو وہ کیا ہے؟ شرک اصغر کا خوف ہے. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، صحابہ نے پوچھا قالوا وما الشرک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے نبی وہ شرک اصغر کیا ہے؟ ہم تو شرک نہیں کرتے، یہ شرک اصغر جو آپ کہہ رہے ہیں میری امت میں آئے گا، میری امت میں شرک اصغر عام ہو جائے گا. اے اللہ کے نبی وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی بتلائیں کہ وہ شرک اصغر کیا ہے جو اس امت کو کھوکھلا کر کے رکھ دے، اس امت کو تباہ کرنے والی چیز شرک اصغر وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الریا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الریا، ریاکاری تمہارے اندر آ جائے گی، دکھاوا تمہارے اندر آ جائے گا اور یہ چیز جو امت کے اندر عام ہو جائے گی. پھر کہتے ہیں یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا اذا جزی الناس باعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے بدلہ دے دیا گیا، لوگوں کو ان کے اعمال کے حساب سے بدلہ عطا کر دیا جائے گا. اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کو دیکھو جنہیں تم لوگ دنیا کے اندر لوگوں کو دکھایا کرتے تھے. نماز پڑھنے سے پہلے لوگوں کو دکھانا، صدقہ و خیرات کرنے سے پہلے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے سوشل میڈیا میں ڈال دینا، اللہ کی راہ میں لٹانے سے پہلے، غریب کو مدد کرنے سے پہلے اپنی نیک اعمال کو سب کے سامنے پھیلا دینا، اپنی قربانیوں کو سب کے سامنے بولتے پھرنا کہ میں فلاں اتنے کا لایا، فلاں اتنے کا ہوا، فلاں چیز میں نے یہ کی ہے، فلاں غریب کی مدد میں نے کی ہے. وہ پورے احسانات لوگوں کے سامنے گنوا دیں. یا کوئی چیز کسی نے نیکی کر لی، اس کے بعد پوری مسجد کے ہر فرد کو بتلاتا گھوم رہا ہے کہ میں نے جو مسجد میں فین لگایا وہ میں نے لگایا، فلاں چیز جو دلائی وہ میں نے دلائی، فلاں عمل جو کیا وہ میں نے کیا، فلاں کی نیک اعمال میں جو میرا تعاون جاتا ہے وہ میں دیتا ہوں. اس طرح کی چیزیں اگر انسان کہنے لگے گا اللہ کہے گا جاؤ جو دنیا میں تم لوگوں کو بتلایا کرتے تھے ان کے پاس میں نے بدلہ دے دیا ہے. اور پھر آگے فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کیا ان کے پاس بدلہ ہے یا نہیں، جا کر دیکھو. اللہ اکبر. انسان کے اعمال دنیا کے اندر باطل ہو جائیں،
ان کی جزا اللہ تعالیٰ انہیں دے دے گا اور جو قیامت کے دن ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں بچ پائے گا۔ تو دوسری چیز جو اپنے اندر اخلاص کو پیدا کریں گے۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے، یہ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے کہ ایام تشریق میں، کہ انسان کو اپنے اندر تقوی پیدا کرنا چاہیے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ ہر عبادات کے ساتھ تقوی کو جوڑتا ہے۔ آپ دیکھیں ابھی 2 مہینے پہلے رمضان گزرا، رمضان میں بار بار آپ ایک آیت سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، اور یہ روزے صرف تمہارے اوپر نہیں، اس سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے تھے، اور ویسے ہی تم پر بھی روزے فرض قرار دیے جا رہے ہیں۔ ان روزوں کو فرض قرار دینے کا مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پورے رمضان کے روزوں سے کیا چاہتا ہے؟ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ قربانی کا حکم دینے کے بعد آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارے سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جیسے کہ اللہ نے سورہ حج آیت نمبر 37 کے اندر فرمایا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ نہ تو تمہارا گوشت مجھ تک پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون مجھ تک پہنچتا ہے، لیکن کوئی چیز پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ رمضان کے بعد بھی تقویٰ مطلوب، اور عید الاضحیٰ کے بعد بھی تقویٰ مطلوب ہے۔ اگر دلوں کے اندر خوف نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی قربانیاں ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر رمضان کے بعد بھی اللہ کا ڈر نہیں آ رہا ہے، سود کھا رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہو رہا ہے، اور بھائی بہنوں کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں پیدا ہو رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہو رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے، دوسروں کے مال پر غضب کیا ہوا ہے اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے روزے برباد، اس کے جو عید الاضحیٰ کے اندر اس نے قربانیاں دی، اس کی قربانیاں بیکار۔ کیوں؟ کیونکہ تو اس کا مطلوب نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ انسان کو اگر اس کا رزلٹ آنا ہے، اسی لیے اسلاف کیا سمجھتے تھے کہ رمضان کے بعد ہو یا عید الاضحیٰ کے بعد، عبادات کے بعد اگر دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی تو سمجھتے تھے کہ ہمارے اعمال کیا ہو رہے ہیں؟ قبول ہو رہے ہیں۔ اگر وہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے، رمضان آیا اس کے بعد جیسے پہلے تھا ویسے ہی رہا، بقرعید آئی اللہ کی راہ میں قربانیاں دیا لیکن نمازی بن نہیں سکا، بقرعید آئی 10,000 50,000 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، کھا پی کے برابر ہو گیا، اس کے بعد اپنا بزنس چلا رہا ہے، حرام خوری کر رہا ہے، سود خوری کر رہا ہے، دوسروں کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے، کوئی زندگی میں چینجز نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، خشیت نہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک عام جاہل قسم کے انسان زندگی گزارتا ہے۔ اگر وہی طریقہ اس کے اندر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعمال قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ اسلاف یہ سمجھا کرتے تھے۔ تو سب سے اہم چیز تقوی کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ آیت کریمہ کی شان نزول میں ایک بات یہ بتلائی جاتی ہے، آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ کیا کرتے تھے، اور یہ جو آپ قربانی وغیرہ کر رہے ہیں کوئی آپ کی بات نہیں ہے، 1450 سال بعد کی نہیں، اس سے پہلے بھی قربانیاں ہوتی تھیں خانہ کعبہ کے پاس۔ لوگ کیا کرتے تھے کفار مکہ، اپنے جانوروں کو ذبح کر کے اپنا گوشت اور خون لے جا کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو لگاتے تھے۔ جو خانہ کعبہ دیکھ رہے ہیں آپ بیت اللہ، اس گھر کو لے جا کر خانہ کعبہ کو خون لگاتے تھے اپنے جانوروں کا، اور گوشت کے چیچڑے نکال کر اس کو لگا دیا کرتے تھے۔ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو مجھے خون کی ضرورت ہے، گوشت کی ضرورت ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ نہ تو مجھے تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے، تم ہی کاٹتے ہو، تم ہی ذبح کرتے ہو، تم ہی کھا جاتے ہو، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، مسکینوں میں بانٹ دیتے ہو۔ یہ صرف مجھے چیز تمہاری یہ دیکھنی ہے کہ اللہ کا ڈر کتنا تمہارے اندر، اللہ کا تقوی تمہارے اندر کتنا ہے۔ میں تقوی دیکھنا چاہتا ہوں، میری رضا کے لیے تم نے کتنا کچھ کیا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جانور فربا ہونا چاہیے، جانور کی قیمت بھی زیادہ ہونی چاہیے، اللہ کی راہ میں دینے والی چیز قیمتی ہونی چاہیے۔ اور انسان کیا سمجھتا، بڑا جانور دیا تبھی اس کی قربانی، نہیں۔ اگر بکرا دیا تو تبھی قربانی، نہیں۔
جو بھی اللہ نے استطاعت دی ہے تو قربانی کو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس کو جو ہے سنت قرار دیا، سنت ابراہیمی قرار دیا، اور انسان کو خاص طور سے اپنے اندر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ تفسیر سعدی کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نہ تو اس کا خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، بلکہ 3 چیزیں اللہ کو مطلوب ہیں قربانی سے۔ جو ایام تشریق میں قربانیاں دے رہے ہیں اس سے کتنی چیزیں مطلوب ہیں؟ صرف 3 چیزیں اللہ رب العالمین کو مطلوب ہیں۔ پہلی چیز بندوں کا اخلاص، جیسے میں نے کہا بندوں کا اخلاص اللہ کو مطلوب ہے کہ بندہ یہ کر رہا ہے تو کس کے لیے کر رہا ہے، یہ رضا کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے یا کیوں کر رہا ہے۔ اور دوسری چیز ثواب کی امید، اللہ سے ثواب کی امید ہونی چاہیے۔ اگر ثواب کی امید نہیں ہے، اگر ثواب کی امید کے بغیر انسان عمل کر رہا ہے، چلو نماز پڑھیں گے ہو گئی تو قبول، نہیں تو کوئی بات نہیں، دعا کر رہا ہے یقینی نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے یقینی نہیں ہے، اللہ دیتا ہے اس پہ بھروسہ ہی نہیں ہے، بزنس کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اللہ پر یقین ہی نہیں ہے، ثواب کی امید ہی نہیں ہے کہ بھئی نہیں میں انشاءاللہ ایک جو کام کر رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ مجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ اگر کانفیڈنس کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ ضرور اس کے اندر برکتیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کے اندر خوشیاں دیتا ہے۔ اور انسان کے اندر یہ توکل آنا چاہیے، اور وہ بھی توکل کیسا ہو؟ پرندوں والا توکل ہو۔ اور یہ پورا مہینہ سیرت ابراہیمی آپ نے سنی ہوگی، اس میں حضرت حاجر کا واقعہ آپ نے سنا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام جو اسماعیل کی ماں ہیں، ابراہیم علیہ السلام بیابان وادی پر جب اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے کیا پوچھا؟ انبیاء کی بیویاں بھی بہت عقل مند ہوا کرتی تھی، انہوں نے پوچھا کہ کیا صرف اللہ کا حکم ہے جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بیابان وادی میں، نہ جہاں پر کچھ کھانے کے لیے کچھ نہیں، نہ چرند نہ پرند نہ پانی، کچھ بھی نہیں، بس ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، اور حاجرہ کو اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کی سے ثواب کی امید تھی، اللہ کی ذات سے امید تھی۔ حضرت حاجر نے کیا کیا؟ پانی کو تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا بھاگتی، صفا سے مروہ جاتی، مروہ سے صفا آتی، صفا سے مروہ جاتی، مروہ سے صفا آتی، اور اللہ رب العالمین پر یقین ہونے کے بعد انہوں نے اس پر محنت بھی کی، اس پر انہوں نے توکل کے ساتھ، اللہ کی امید کے ساتھ انہوں نے محنت کی۔ اللہ نے کیا کیا؟ زمزم کو نکال دیا۔ کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے اللہ نے زمزم کو نکال دیا۔ تو اللہ رب العالمین عید الاضحیٰ سے یہی پیغام دیتا ہے کہ لوگوں تم بھی اللہ کی امید، اللہ سے توکل رکھو، اللہ کی ذات سے یہ جو قربانیاں پیش کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں ضرور دے گا۔ اللہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو دین کے کام کرتے ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ اور تم اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھ پاؤ گے تو اپنی اولاد کی زندگیوں میں دیکھو گے، اپنے خاندانوں میں یہ برکتیں تم دیکھو گے۔ حضرت حاجر نے جو محنتیں کی، اور آپ دیکھیں حضرت مریم کو بھی یہ حکم دیا گیا۔ حضرت مریم پر جب الزام لگا تو اللہ نے کیا کہا؟ اے مریم آپ فلاں جنگل میں جاؤ، وہاں پر ایک کھجور کا درخت ہے، آپ حالت حمل میں اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ آپ کو معلوم ہے کھجور کے درخت کو ایک عام عورت، ایک عام پہلوان بھی ہلا نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کیا حکم دے رہا ہے؟ کھجور کے درخت کو وَهُزِّي، ہلاؤ آپ، کیا ہوگا؟ اوپر سے رطب کھجور کے 100-150 نام آتے ہیں عربی کے اندر، کہتے ہیں رطب جس کے اندر رس ہو وہ کھجور آپ کے گود میں گریں گے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ سے امید رکھنے کے ساتھ، توکل کے ساتھ اللہ کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے۔ انسان جب تک محنت نہیں کرتا وہ چیز اسے عطا نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے ذات پر بھروسہ بھی ہو، امید بھی ہو، اللہ کے راہ میں جو ہے انسان اگر محنت کرتا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اگر محنتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا۔ یہ بات اس لیے بتلا رہا ہوں، آج کئی لوگ ایسے ہیں جو بے روزگار نوجوان، آج ایسے حالات ہیں، ان حالات میں اس عید الاضحیٰ سے پیغام لے لیں کہ اللہ کی ذات سے امید بھی رکھیں اور اللہ کے پر توکل کے ساتھ محنت بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے گا اور پھر جو آپ کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ چاہتا تو موسیٰ کے لاٹھی مارنے سے پہلے سمندر میں راستہ بنا سکتا، لیکن کیا کہا؟ اے موسیٰ آپ اس لاٹھی کو سمندر پر ماریں، یعنی مارنا آپ کا کام، محنت کرنا آپ کا کام، دینا میرا کام ہے۔
تو اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک اور چیز انہوں نے بات لکھی, کہا کہ انسان کو صالح نیت ہونی چاہیے, نیت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اگر نیت میں چینجز ہو گیا, اگر نیت بدل گئی, اللہ کی قسم انسان وہیں پہ برباد ہو جاتا. اسی لیے کتب حدیث میں ہم پڑھاتے ہیں مدارس کے اندر کہ چاہے وہ ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, بخاری کی خود پہلی حدیث آپ دیکھیں, امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلے حدیث لائی وہ کون سی ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اس کی وجہ کیا بتلاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کی پوری زندگی کے جتنے اعمال ہیں انسان کے, اس کا اہم دار و مدار نیت ہے. اگر نیت میں گڑبڑی ہوئی, اخلاص نیت ختم ہو گیا, صالح نیت ختم ہو گئی, وہ عمل ضائع ہو جائے. چاہے آپ کتنا بھی بڑا عمل کیوں نہ کر لیں, چاہے جتنا بڑا عمل کیوں نہ کر لیں, نیتوں کی اصلاح ضروری ہے. اور اسی طریقے سے مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. چوتھا پیغام, اگر قربانیاں کر رہے ہیں آپ, اگر قربانیاں کر رہے ہیں تو حلال روزی کے ذریعے سے قربانیاں کریں. اگر اس کے اندر حرام روزیاں شامل ہو گئیں, حرام پیسے اس کے اندر شامل ہو گئے, تو آپ کی قربانیاں جو ہے قابل قبول نہیں ہوں گی. کیونکہ ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کو ہی پسند فرماتا ہے. اور انسان کو حلال روزی جو ہے اپنانی چاہیے, حرام روزیوں سے اپنے آپ کو بچنا چاہیے. اور خاص طور سے عید الاضحیٰ کے اندر بھی بڑے جانوروں میں 7 حصے ہوتے ہیں, اور حصے لینے والوں میں بھی آپ خاص طور سے خیال کریں گے کہ سب کے سب موحد ہوں. جیسے میں نے کہا, پہلی چیز موحد ہونا ضروری ہے. اگر موحد نہیں ہے, مشرکوں کے ساتھ مل کر, بدعتیوں کے ساتھ مل کر اگر آپ حصہ لیتے ہیں تو آپ کی قربانیاں قابل قبول نہیں ہوں گی. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے. اور جو ہے اگر کوئی مشرک بھی آپ کے اس میں قربانی میں شامل ہوتا ہے تو وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اور اس چیز کا خاص خیال کرنا چاہیے. اور انسان کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ بات بھی کہی گئی, جیسے سورہ کوثر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانیک هو الابتر. یہ آیت, یہ سورت جو اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا. کیا کہا کہ اللہ کے نبی محمد کی نسل کٹ گئی ہے, محمد کی نسل آگے نہیں بڑھے گی. کیونکہ قاسم اور ابراہیم کا انتقال ہوا تھا. اللہ کے نبی کے بیٹوں کا جب انتقال ہوا, قاسم کا اور ابراہیم کا, تو کفار مکہ یہ کہنے لگے کہ بھئی محمد کی نسل آگے نہیں بڑھے گی, یہیں پر یہ نسل ختم ہو جائے گی. تو اس وقت اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا کہ ان شانیک هو الابتر, آپ کا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے, وہی ذلیل ہے, وہی اسی کی نسل نہیں بڑھے گی. اللہ کے نبی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو 4 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. انا اعطیناک الکوثر, ہمیں آپ حوض کوثر عطا کریں گے آپ کو. فصلی لربک ونحر, آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو نماز ادا کرنا ہے, اس کے بعد نہر قربانی ادا کرنی. دیکھیں اس آیت کریمہ میں پہلے نماز ہے, بعد میں قربانی ہے. آج ہماری حالات کیا ہیں؟ قربانی کے لیے ہر کوئی پورا مہینہ اس میں لگا دیتا ہے. بکرے کو ڈھونڈنے میں 15 دن نوجوان گھومتے رہتے ہیں, اور اپنے حصے کو لینے اور کرنے اس میں پیچھے پورا مہینہ لگا دیتے ہیں. لیکن مسجدیں ہماری عید کے بعد پوری خالی نظر آتے ہیں, مصلی پورے خالی. ایسا لگتا ہے کہ فرض کو بھول گئے اور سنتوں کو یاد رکھ. یہ سنت ابراہیمی ہے, اور اس سنت کو عمل کرنا بہت اچھی بات, لیکن اگر ہم فرائض کو چھوڑ دیں, فرائض پر عمل کرنا چھوڑ دیں, یہ بہت غلط بات ہے. کیونکہ قربانی سے پہلے نماز ہے. فصلی لربک ونحر, آپ جو ہے نماز پڑھیں, اس کے بعد جو ہے آپ قربانی کریں. قربانی بات کی بات ہے, لیکن سب سے پہلے نمازی بنے. اسی لیے فتویٰ لجنہ دائمہ نے کیا فتویٰ دیا کہ بے نمازی کی قربانی قابل قبول نہیں ہے. صالح عثیمین بھی یہی کہتے ہیں, اور دوسرے بڑے بڑے کبار علماء جو لجنہ دائمہ کمیٹی سعودی عرب کی جو کمیٹی ہے, اس کمیٹی کے بڑے بڑے کبار علماء کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نمازوں سے بہت دور ہے, مسجد سے کوئی تعلق نہیں, لیکن بقرعید ہے تو سب سے بڑا بکرا اس کا چرتا, سب سے بڑی بیل اس کی چرتی, پورے 10 بیلاں کاٹ دے رہا ہے, لیکن مسجد کو نہیں آ رہا, ایسوں کی قربانی کی ضرورت اللہ کو
نہیں ہے تو نماز جو ہے فرض ہے، اس کا خاص خیال رکھیں۔ بے نمازی کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت بھی سورہ توبہ آیت نمبر 54 کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ کہ قرآن میں بھی یہ بات بتلائی گئی کہ نماز جو نہیں پڑھتے ایسے لوگ جو ہیں الرٹ ہو جائیں۔ نمازوں کی پابندی بھی ہونی چاہیے، اور خاص طور سے ایام تشریق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں انسان کو ہمیشہ جو ہے اللہ رب العالمین کی تکبیرات بلند کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اللہ کا شکر اس طور پر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے میری اور آپ کی زندگی میں خوشیاں دی۔ کیوں پچھلے سال کئی لوگ موجود تھے جو آج نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں دیکھا میں نے، چاشمبے کے دن ظہر میں ایک شخص ملاقات کیا، روزے کی حالت میں مغرب کے بعد انتقال ہو گیا، عید میں نماز پڑھائی گئی۔ تو انسان کی زندگیوں میں جو خوشیاں ملتی ہیں، ان خوشیوں کو غنیمت سمجھیں۔ معلوم نہیں کہ اگلا سال ملے گا کہ نہیں ملے گا، یہ خوشیاں بار بار آئیں گی کہ نہیں آئیں گی، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے میری اور آپ کی زندگی میں عید الفطر بھی نصیب کی اور عید الاضحیٰ بھی اللہ نے نصیب کیا ہے۔ ان ایام میں کھائیں پئیں، غریبوں کا خاص خیال رکھیں، مسکینوں کا، یتیموں کا، اور اپنے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، اور جو ہے خاص طور سے اپنے اقربا کا خاص خیال رکھیں۔ اور بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین سے دعا گوں کے بارے اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سیاکاریوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما، اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اللہ جو لوگ قرض دار ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا سبیل نکال دے کہ وہ لوگ قرض سے دور ہو جائے۔ بہت سارے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی سود خوری میں پڑ جاتے ہیں اور EMI بنتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اللہ انہیں صحیح سمجھ صحیح توفیق عطا فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی سود خوری میں پڑے ہوئے ہیں، EMI بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں چینجز عطا فرما، اللہ انہیں حلال روزیاں کمانے، حلال روزیاں کھانے اور حلال کمائی کے ذریعے سے اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیماری ہے اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ تو شافع ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تو شفا دینے والا، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں اللہ تو انہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھ، اللہ اسلام پر زندہ رکھ، اللہ خاص طور سے اہل فلسطین کی حفاظت فرما۔ اللہ ان پر جو ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ اس کے لیے ان کا نعم البدل نصیب فرما۔ اللہ جو بچے یتیم ہو چکے ہیں اللہ ان کے لیے سہارا نصیب فرما۔ اللہ ان کے ظلم و بربریت کو ختم کر دے۔ اللہ جو اسرائیل ان کے اوپر جو حملے ہو رہے ہیں اور وہ لوگ اسی میں اپنی خوشیاں ڈھونڈ رہے ہیں اللہ ان کے اوپر حالات کو سنوار دے، اور مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔